الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ محترم مصلیان کرام، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی میں نے گزشتہ ہفتہ آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس کے بعد شعبان المعظم کا مہینہ ہے، جس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف منسوب کر کے کہا کہ شعبان الشہری، شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے۔ اس کے بعد رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہوگا، جس کو شہر اللہ کہا گیا ہے حدیث کے اندر، کہ رمضان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ میں نے اس مناسبت سے آپ کو بات بتلائی تھی کہ رجب کا مہینہ دراصل قلب کی زمین کو ہموار کرنے کا مہینہ ہے نیکیوں کے لیے۔ رجب کا مہینہ قلب کی زمین کو ہموار کرنے کا مہینہ ہے، اور ہموار کیسے ہوگی یہ میں نے آپ کو بتلایا تھا، توبہ اور استغفار کے ذریعے، اور بھی ذرائع ہیں جس کا آج تذکرہ کیا جائے گا۔ اور رجب کے بعد جو شعبان کا مہینہ ہے وہ دراصل اس سرزمین کی سینچائی کا مہینہ ہے، آہ و گریہ زاری کر کے اللہ کے دربار میں ندامت کے آنسو بہا کر، تاکہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اور آپ کو ملے تو ہمارا اور آپ کا قلب جو ہے وہ انوار الہیہ کو قبول کرنے کے قابل ہو جائے۔ اور جو مقصد ہے رمضان المبارک کے روزے رکھوا کر تقوی اور پرہیزگاری کی صفت پیدا کرنا، وہ صفات کچھ نہ کچھ ہمیں اور آپ کو بھی حاصل ہو جائے۔ یعنی جو شخص، جو مسلمان، جو مومن رجب کے مہینے سے رمضان کے لیے تیاری کرے گا، وہی اصل معنی میں، حقیقی معنوں میں رمضان کے اندر اترنے والے برکات اور انوار کو اپنے قلب کے اندر جگہ دے پائے گا۔ یہ بات میں نے آپ کو بتلائی تھی پچھلے ہفتے کہ رجب کے مہینے سے جو مومن تیاری کا آغاز کرتا ہے اور رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، وہی حقیقی معنوں میں رمضان میں جا کر اس کی برکات اور رحمتوں کو حاصل کر پاتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو دیکھنے کے لیے جس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو کس چیز سے تعلق ہے۔ ابھی میں نے کہا ایک حدیث کے اندر ہے کہ رمضان شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص نسبت اور تعلق قائم ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے یہ روایت بھی سنی ہے، اکثر فضائل رمضان میں روایت بیان کی جاتی ہے کہ رمضان کے اندر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا دور بکثرت کیا کرتے تھے. حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم نازل بھی کیا گیا ہے. کب؟ رمضان المبارک کے مہینے میں. تراویح کی شکل میں قرآن مکمل پڑھنے کا حکم بھی کب ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں. گویا یہ پتہ چلا کہ رمضان کو ایک خاص مناسبت اور تعلق ہے قرآن سے بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے. لہذا ہم اور آپ جو اب سے تیاری کریں گے رمضان کے لیے، چونکہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے یا اس سے پہلے کا بھی جو مہینہ ہوتا ہے، اس میں زیادہ تر ہم لوگ اس مسجد کے اندر مسائل پر گفتگو کرتے ہیں. روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، صدقۃ الفطر کے مسائل، تراویح وغیرہ کے جو مسائل ہیں اس پر عام طور پر گفتگو ہوتی ہے. لہذا فضائل کا پورا حصہ ہم لوگوں کا رہ جاتا ہے عام طور پر. یا رمضان ہمیں کیسے گزارنی ہے، رمضان کے لیے کیا تیاریاں کرنی ہیں، یہ سارا کا سارا جو پہلو ہے وہ اکثر بیان میں یہاں پر آ نہیں پاتا ہے. اس لیے اس سال ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم لوگ رجب سے ہی رمضان کے لیے تیاریاں شروع کر دیں اور اپنے قلب کو رمضان کے برکات کے حصول کے قابل بنانے کے لیے جو جو اعمال کرنے ہیں اس کے لیے تیار کر لیں. اب اس کی تیاری میں بنیادی طور پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو نماز کی پابندی. عام طور پر رمضان میں ہم آتے ہیں مسجد کے اندر بہت تیزی سے، اور رمضان گزرتے گزرتے ہم بھی مسجد کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ عادت پہلے سے ہوتی نہیں ہے، طبیعت آمادہ نہیں ہوتی ہے مسجد سے جڑنے کی. اس لیے بس موسمی طور پر، ہنگامی طور پر کبھی چندہ ہوتا تو ہر آدمی چندہ دے دیتا ہے. ایسے چندہ وہی دیتا ہے جس کی عادت ہو، جس کو توفیق ہو. ہنگامی طور پر کوئی بات ہو جائے تو ہر آدمی اس میں شریک ہو جاتا ہے. تو رمضان میں ہم اور آپ جو عبادت کرتے ہیں یا عبادت کا رجحان پایا جاتا ہے ہماری اور آپ کی طبیعتوں کے اندر، وہ دراصل ہنگامہ اور موسم کا اثر ہوتا ہے. یہ بھی ایک اثر ہوتا ہے، اور بھی اثرات ہوتے ہیں لیکن یہ بھی ایک اثر ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اور آپ رمضان سے پہلے سے ہی رمضان کی تیاری کرنے لگیں گے اور رجب سے ہی اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنے لگیں گے، تو پھر جو رمضان سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہوگا اور ہم اور آپ جو مسجد سے جڑیں گے اور اللہ سے محبت جو پیدا ہوگی وہ ختم نہیں ہوگی اتنی آسانی سے. اتنی آسانی سے عید کا چاند دکھتے ہی ختم ہو جاتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ لگتا ہے نا بھائی کیا بات تھی کہ اتنی مسجد بھری ہوئی تھی اور یہ عید کا چاند دکھا اور سارے کے سارے لوگ مسجد چھوڑ کر چلے گئے. باضابطہ جو نمازی ہوتے ہیں وہ بھی ایک آدھ دو مہینے تک غائب ہو جاتے ہیں. مسئلے کہ چھٹی کا موسم آ گیا. یہ وجہ یہ ہے کہ رمضان میں ہنگامی طور پر ہم شریک ہو گئے تھے. ہم نے اپنے آپ کو تیار کر کے اس کے قابل بنا کر رمضان کے لائق اپنے آپ کو تیار کر کے پیش نہیں کیا تھا رمضان کے سامنے. اس لیے جو انوار اور رحمت اور جو برکات رمضان کی نازل ہوئی وہ اوپر اوپر ہی ہمیں حاصل ہوئی، ہمارے قلب اور ہمارے روح اور ہماری طبیعت تک اس کا دخول نہیں ہوا. لہذا اس لیے میں نے کہا کہ رجب سے تیاری کرنی ہے ہمیں اور آپ کو. اور رجب سے تیاری پر سب سے پہلی بات میں نے آپ کو کیا کہی آج کہ نماز کی پابندی. کیوں؟ کیونکہ قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت کس کے لیے؟ اس کے لیے قرآن نے کہا متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور متقیوں کی سب سے پہلے جو صفت بیان کی وہ کی نماز قائم کرتے ہیں. وہ اب پہلا پارہ کھولتے ہیں نا قرآن کریم، سورہ فاتحہ کے بعد فوراً کیا پڑھتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ. کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے. متقی کون ہے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں. سب سے پہلی صفت. لہذا ایک تو کام جو ہمیں اور آپ کو اب سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی شروع کر دیں. نماز کا اہتمام باجماعت ادا کرنے کی فکر میں لگ جائیں. ابھی سے آپ عادت ڈالیے گا تو رمضان میں انشاءاللہ 30 دن کوئی ایک وقت بھی آپ کی نماز قضا انشاءاللہ نہیں ہوگی. لیکن اس کے لیے طبیعت کو ابھی سے آمادہ کرنا ہوگا، ابھی سے مجاہدہ اور ریاضت شروع کرنی ہوگی. اسی ٹھنڈ میں اپنے گھر کو چھوڑ کر مسجد کے دروازے پر حاضر ہونا ہوگا. تو ایک کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ نماز کی پابندی. اگلے ہفتے اس کے اوپر اور تفصیل سے بات کریں گے چونکہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کے مہینے میں ہی معراج کا سفر پیش آیا تھا.
اور اسی موقع پر نماز کا تحفہ ہمیں اور آپ کو عطا کیا گیا تھا. ایسا اور تفصیل سے نماز پر بات ہوگی. آج پہلا کام جو ہمیں اور آپ کو اپنے قلب کو رمضان کے لیے تیار کرنے کے لیے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ نماز کا اہتمام شروع کر دینا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو پابندی سے نہیں پڑھتے ہیں. بہت سے لوگ پابندی سے پڑھتے ہیں تو جماعت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جماعت کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں لیکن فجر میں غائب رہتے ہیں, مغرب میں زیادہ دکھتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ حالانکہ سب سے زیادہ فری کوئی وقت ہے تو وہ کون سا ہے؟ فجر کا. آج کل تو یعنی آپ کم سے کم 6 گھنٹہ سو کر آئیں گے مسجد اگر آنا چاہیں گے تو 6 گھنٹے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی ڈاکٹر نے کہا ہے کم سے کم 6 گھنٹے 7 گھنٹے نیند ہمیں لینی چاہیے. تو اس ٹھنڈ کے موسم میں 6:30 بجے دیکھیے آپ طلوع ہو رہا ہے. 6 بجے 6, 5, پونے 6, 5:50, 5:55 میں جماعتیں ہو رہی ہیں. آپ آرام سے مسجد آ سکتے ہیں اپنی نیند پوری کر کے ڈاکٹر کے مطابق. تو پہلا کام ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ نماز کی پابندی شروع کر دینی ہے. تب تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی. اور جب تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی تو رمضان میں جو روزے رکھوائے جا رہا ہے نا اس کا بنیادی مقصد کیا کہا گیا ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری کا پیدا کرنا, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. وہ تبھی بنیں گے جب ابھی سے تیاری شروع ہوگی. دوسرا کام میں نے کہا رمضان کو قرآن سے مناسبت ہے, لہذا قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام بھی ابھی سے شروع کر دیا جائے. اگر رمضان میں روزانہ آپ کا 1 پارہ پڑھنے کا معمول ہے تو ابھی کم از کم آپ 1 پاؤ پڑھنے کا معمول شروع کر دیں. اگر رمضان میں روزانہ آپ 3 پارہ پڑھتے ہیں تو ابھی 1 پارہ پڑھنے کا معمول شروع کر دیں. آدھا پارہ پڑھتے ہیں تو 2 صفحے کی تلاوت شروع کر دیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے. قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے, اور ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. اور الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے, 3 حرف ہے. الف الگ حرف ہے, لام الگ حرف ہے, میم الگ حرف ہے. یہ ساری باتیں حدیث کے اندر موجود ہیں. لہٰذا صرف الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں مل گئی ہمیں اور آپ کو. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو دوسرا کام رمضان کی تیاری میں ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہم اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ابھی سے شروع کر دیں. روزانہ جو بھی ہمیں توفیق ہو, جو بھی وقت ملے, تھوڑا تھوڑا ہم اور آپ کیا کریں؟ قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں. تیسری بات میں نے آپ کو کہا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے, لہذا ایک کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ اللہ سے تعلق اور محبت کو بھی مضبوط کرنا ہے. ابھی سے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے. کسی سے رشتہ کیسے مضبوط ہوتا ہے آپ بتائیے؟ دنیاوی سماج میں ہم اور آپ رہتے ہیں تو کسی سے ہمارا اور آپ کا رشتہ کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ اس سے تعلقات قائم کرنے سے, اس سے باتیں کرنے سے, اس کے گھر آنے جانے سے, اس کا ذکر کرنے سے, اس کا تذکرہ کرنے سے. اسی طرح ہوتا ہے نا بھائی. دنیاوی طور پر سماج میں ہمارا اور آپ ہم کہتے ہیں فلاں آدمی ہمارا بہت جگری دوست ہے یا بڑا مخلصانہ تعلق ہے ہمارا اس سے. کیوں؟ کوئی پوچھے گی اس کی تفصیل آپ بتائیے, یہ کہیں گے بھائی میں اس کے ہر غم میں, ہر دکھ میں, ہر درد میں, ہر خوشی کے موقع پر شریک ہوتا ہوں, وہ میرے یہاں شریک ہوتا ہے, ہمارا روزانہ شام میں چائے پر ملنا جلنا ہوتا ہے, فون پر ہفتے میں 1 نہ 1 دن بات ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کے حوال و خیر و خیریت ہم دریافت کرتے رہتے ہیں. اسی بنیاد پر ہمارا سامنے والے سے کیا ہے؟ تعلق مضبوط ہے. اللہ سے بھی تعلق مضبوط کرنے کے یہی راستے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے بھی تعلقات کو استوار کرنے اور مضبوط کرنے اور اللہ سے محبت کے اظہار کرنے کے بھی یہی راستے ہیں. اللہ کا ذکر کیجئے, اللہ کو یاد کیجئے, اللہ کے گھر آنا جانا شروع کیجئے. ایک حدیث میں ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے ایک بندے کو بلائے گا اور کہے گا کہ میں بیمار تھا تو آیا نہیں, میں ضرورت مند تھا تو آیا نہیں, مجھے فلاں پریشانی تھی تو آیا نہیں. تو بندہ کہے گا یا رب العالمین
تجھے کہاں سے پریشانی، تجھے کہاں سے حاجت، تو تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، تیری ذات تو پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ فلاں میرا بندہ بیمار تھا تو اس کی عادت میں نہیں گیا، فلاں مفلس بندہ میرا پریشان حال تھا تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے تم نے ہاتھ نہیں بڑھایا، فلاں کو لوگوں کی مدد کی ضرورت تھی تم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ سے ملاقات کا یہ بھی ایک راستہ ہے، اللہ کو یاد کرنے کا یہ بھی ایک راستہ ہے کہ مظلوموں کا سہارا بنا جائے، بے سہاروں کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، بیماروں کی عیادت کی جائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کے وقت اس کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کر ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہوا جائے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اللہ کی عیادت کرنا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی تعلقات کو مضبوط کرنے کے یہی طریقے ہیں کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کو ذکر کیا جائے۔ اور دیکھیے، قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے ہمیں اللہ کو یاد کرنے کے ہر قدم پر مواقع عطا فرما دیے۔ وہ کیسے؟ وہ دیکھیے، آپ جا کر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو آپ کو دکھے گا کہ آپ ہر قدم پر دعا پڑھتے ہیں۔ صبح اٹھیں، صبح اٹھنے کی ایک دعا، بیت الخلاء جا رہے ہیں، بیت الخلاء جانے کی ایک دعا، بیت الخلاء سے نکل رہے ہیں، بیت الخلاء سے نکلنے کی ایک دعا، کپڑے پہن رہے ہیں، کپڑے پہننے کی ایک دعا، گھر سے باہر نکل رہے ہیں، گھر سے باہر نکلنے کی ایک دعا، بازار میں جا رہے ہیں، بازار کے لیے دعا۔ غرض یہ کہ 24 گھنٹے کی زندگی کے لیے ہر قدم کے لیے ایک ایک دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ یہ دعا کیا ہے؟ ہر دعا کے شروع میں دیکھیں گے آپ، یا اللہ تیری تمام تعریف تیرے لیے، اللہ تو نے مجھے نعمتیں عطا کی، تمام پاکی تیرے لیے۔ ہر دعا کا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے کہ زندگی میں جو بھی کر رہے ہو اس میں اللہ کو یاد کر لو۔ اب بتائیے، اللہ کو یاد کرنا آسان ہے کہ نہیں؟ اگر ہم ان دعاؤں کو یاد کر لیں، اپنے بچوں کو دعا یاد کروا دیں اور ان دعاؤں کو ہر عمل کے وقت پڑھنے کا معمول بنا لیں، تو کیا ہر قدم پر اللہ کو ہم یاد نہیں کریں گے؟ صبح ہوتے اللہ کو یاد، رات بستر پہ جا رہے تب اللہ کو یاد، باقی 5 وقت نماز تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے ہی ہے خاص طور پر، لیکن عمومی طور پر پورے 24 گھنٹے کا وقت ایسا ہے ہم اگر چاہیں تو ہر قدم پر اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ہر وقت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناپاکی کی حالت میں بھی اگر رہتے تھے، جنابت کی حالت میں، آپ بیت الخلاء میں بھی رہتے تو اللہ کو یاد کرتے تھے۔ کیسے؟ بیت الخلاء کے اندر آپ زبان سے اللہ کو یاد نہیں کر سکتے لیکن دل سے یاد کر سکتے ہیں۔ جنابت کی حالت میں آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے لیکن دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے لیکن مسجد کے باہر کھڑے ہو کر دعا پڑھ سکتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو 24 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر کر کے ہمیں دکھلایا ہے اور ہمیں تعلیم دی ہے کہ کچھ بھی کرو اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے بزرگوں کی مجلسوں میں جائے گا تو بڑی بڑی مجاہدات لوگ کرواتے ہیں، مجاہدے کرواتے ہیں، ریاضتیں کرواتے ہیں، لوگوں کو اعمال دیتے ہیں کہ یہ کرو 40 دن، ایک مہینے، ایک سال، تب جا کے تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کا تعلق پیدا ہوگا، اللہ کی یاد سے ہر وقت تم سرشار رہو گے۔ لیکن ہمارا آپ اگر چالیں، اتنا آسان ہے، ہر وقت کی دعا یاد کر لیجیے آپ۔ اور دعائی کیا ہے؟ اللہ سے مانگنے کا مزاج بنائیے۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ایک بزرگ نے بڑا اچھا راستہ دکھلایا، کہا دیکھو ہر وقت سب سے پہلے اللہ کو یاد کرو۔ کیسے یاد کرو گے؟ اس طرح یاد کرو، گھر آؤ، یہ دعا کرو اللہ سے، یا اللہ میں گھر جا رہا ہوں، گھر کے سارے احوال اچھے ہوں۔ کوئی تم سے ملنے آ رہا ہے، فوراً دعا کرو، یا اللہ یہ شخص جو ملنے آ رہا ہے میری اچھی خبر لے کر آئے۔ ڈاکٹر پاس جا رہے ہو علاج کے لیے، اللہ سے بات کر لو، یا اللہ یہ جو ڈاکٹر ہے اس کے دل میں صحیح علاج میرا آپ ڈال دیجئے تاکہ صحیح دوائیں مجھے تجویز کر دے۔ دکان پر جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے، دعا کر لے، یا اللہ آج میرا مالک مجھ سے خوش رہے، میں ایمانداری کے ساتھ کام کروں۔ کھانا آ گیا سامنے، اللہ سے دعا کر لے، یا اللہ یہ کھانا میری صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، میرے لیے مفید ہو جائے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر چاہے تو ہر قدم پر اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ میں نے آیت پڑھی نا خطبہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ کثرت سے یاد کرنا،
ہر کام کرنے سے پہلے یا اللہ گرمی لگ رہی ہے، ٹھنڈی لگ رہی ہے، دور کر دیجئے. یا اللہ بہت زیادہ سردی ہو رہی ہے، سردی کو کم کر دیجئے. یا اللہ فجر میں اٹھا نہیں جا رہا، مجھے اٹھا دیجئے. یا اللہ آپ کے راستے مال خرچ کیا نہیں جا رہا ہے، بخل غالب آ رہی ہے، مال خرچ کرنے کی توفیق دے دیجئے. یا اللہ لوگ کی عادت میں جا نہیں پا رہا ہوں، توفیق دے دیے لوگوں کی عادت کروں. جنازے میں شریک نہیں ہو پا رہا ہوں، توفیق دے دیے جنازے میں شریک ہو جاؤں. ہر وقت چاہے گا انسان تو اللہ سے بات کر سکتا ہے. آری بات سمجھ میں؟ یعنی کچھ بھی ہو رہا ہے، یا اللہ رات ہے، اچھی طریقے سے رات گزر جائے میری. آج بازار جا رہا ہوں، یا اللہ راستے میں حفاظت کرنا میری، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ نہ پیش آ جائے. دکان جا رہا ہوں فلاں سبزی خریدنے کے لیے، یا اللہ وہ سبزی میرے لیے مفید اور اچھی سبزی مجھے مل جائے. گوشت خریدنے جا رہا ہوں، اچھا گوشت مجھے مل جائے. آپ چالیں گے تو اچھا گوشت مجھے مل جائے گا مارکیٹ سے. فلاں چیز کی ذمہ داری میرے گھر والوں نے دے رکھی ہے، وہ میں اچھی طریقے سے ادا کر لوں. ہر قدم پر انسان اللہ سے بات کر سکتا ہے. اور یہی اللہ کا ذکر، یہی اللہ کو یاد کرنا، یہی اللہ سے اپنا رشتہ اور تعلق کو مضبوط کرنا، یہی اللہ کی محبت سے اپنے دل کو منور کرنا. لہذا رمضان سے پہلے اپنے دل میں اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر لیجئے. تب دیکھیے رمضان گزارنے میں کیا مزہ آئے گا. جب ہر وقت اللہ ہوگا تو گناہوں سے بھی انسان بچے گا، جرائم کے ارتکاب سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا. جب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، ہر وقت اللہ کا استحضاء جب ذہن و دماغ پر ہوگا تو کیا انسان کا ہاتھ گناہوں کی طرف بڑھ سکے گا؟ آپ سوچئے. سارے گناہ ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، سارے قانون ہیں، جیل ہے، کورٹ کچہریاں ہیں، پولیس فورس ہے، ساری چیزیں، اس کے باوجود کہ جرائم ختم ہو رہا ہے. بتائیے آپ، روز بروز جرائم اپنی نئی شکل لوگوں کے سامنے دکھلا رہا ہے کہ ایسا بھی جرم ہو سکتا تھا یا تم نے سوچا بھی نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ دل کے اندر محاسبے کا خوف اور ڈر نہیں ہے کہ ارے بھائی یہاں تو بچ جاؤں گا، کوئی نہیں پکڑے گا، یا پکڑ بھی لیا تو بیل مل جائے گی، لیکن کل قیامت کے دن اللہ سے تو کوئی نہیں بچ سکتا ہے نا. اللہ کے سامنے حاضری ہو جائے گی تو کیسے بچوں گا میں؟ جواب کیسے دوں گا؟ جب یہ ڈر اور خوف ہوگا تو کیا انسان گناہ کرے گا؟ تو گناہوں سے بچنے کے لیے بھی اور اپنے آپ کو اطاعت پر قائم رکھنے کے لیے بھی سب سے بہترین نسخہ ہے ذکر اللہ. یہ تو میں نے کہا ہر وقت، آپ ہر وقت نہیں کر سکتے. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ کو یاد نہیں کر سکتے ہیں آپ. یہاں تو سلام پھرتا لوگ بھاگتے ہیں تیری کے ساتھ، پتہ نہیں کون سا کام چھوڑ کر مسجد آتے ہیں لوگ. فجر کے وقت میں بات بتا رہا ہوں، میں باقی وقت تو چھوڑ ہی دیجیے آپ، چلو کام ہوگا. فجر کے وقت پتہ نہیں کون سی ضروری کام چھوڑ کے آتے ہیں کہ ادھر سلام پھرا نہیں، ادھر مسجد سے باہر. ارے بھائی اللہ کے گھر میں آئے ہو، کچھ تو اس کا حق ادا کرو. حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں جاؤ، اللہ کے گھر میں جاؤ تو چرو. چرنے کی تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے محدثین نے. چرنے کا مطلب یہ کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھو. جب بھی مسجد میں جاؤ تو کم از کم کچھ دیر تک ہی صحیح، 100 مرتبہ ہی صحیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، ان سب چیزوں کا ذکر کر لو. کیا مشکل ہے؟ ابھی تقریر ختم ہوگی، 5 منٹ لوگ سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سنت پڑھ چکے ہیں، وہ بیٹھ کے ذکر کریں. اب بیٹھ کے بات شروع کر دیتے ہیں. خدا کے گھر میں اور آپ حاضر ہیں، جتنا اللہ کو یاد کر سکتے ہیں کریے. اللہ کا تو معاملہ یہ حدیث میں آپ نے سنا ہے نا کہ بندہ چل کر آتا ہے تو اللہ دوڑ کر آتا ہے، بندہ 1 قدم بڑھاتا ہے تو اللہ 10 قدم بڑھاتا ہے. اللہ تو انتظار کر رہا، اپنے گناہگار سے گناہگار بندوں کا بھی اللہ منتظر ہے. میرا بندہ توبہ کر کے استغفار کر کے چلے آئے، میں اس کو گلے لگانے کو تیار ہوں. دنیا کی کوئی بھی رشتہ داریوں میں کوئی آپ کو گلے لگانے کو تیار نہیں ہے. آپ چند ان کی شان میں گستاخی کر دیجئے، زندگی بھر آپ کو اس کا تانا دیں گے. لیکن اللہ نے کسی کو تانا دیا کہ تم نے کیا 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 اپنی زندگی کے اندر؟ بتائیے. کبھی اللہ کا رات میں ہمیں بیچ نیند سے اٹھا لے، کھڑے کر لے اور پوچھنے لگے، سوال کرنے لگے، تانا دینے لگے، بتائیے ہمارا بچ پائیں گے؟ تصورات میں چونکہ ساری چیزیں ہے ہی نہیں ہیں. ہم دنیا اور دنیاوی زندگی اور مادات میں اتنے زیادہ گھس گئے ہیں کہ باہر کی چیزیں ہم سوچ ہی نہیں پاتے ہیں. اصل بات یہ، اصل چیزیں دنیا کی طلب، دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہو گئی ہے، دنیا کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی اتنی زیادہ فکر ہو گئی ہے کہ آخرت کی چیزیں ہم نے پسے پش ڈال دیا. اس کی فکر نہیں ہوتی ہے، اس کی طرف خیال ہی نہیں جاتا ہے، توجہ ہی نہیں ہوتی ہے.
حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے محبت ڈالی جائے گی نا دنیا کی، شیطان کا ہی بہکاوا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کرے مجھے یاد کرو، مجھے یاد تو کرو، میں تمہاری حفاظت کروں گا دنیا کی محبت سے، میرا ذکر تو کرو، مجھ سے رشتہ تو مضبوط کرو، مجھ سے تعلقات تو مضبوط کرو، میرے گھر آؤ تو میری عادت تو کرو، میری ضرورت تو پوری کرو، مجھے قرض حسنہ تو دو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ نے کہا کون ہے جو اللہ قرض حسن دے گا؟ اللہ کو کیا قرض کی ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کیے ہوئے مال کا جو اللہ بدلہ دے گا اس کو اپنے اوپر اس طریقے سے اللہ نے لازم کر رکھا ہے گویا کہ قرض ہو۔ جب انسان کسی سے قرض لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کے ذہن و دماغ پہ فکر سوار ہوتی ہے کہ مجھے قرض ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ ہمارے اور آپ کے جو نیکی کے اعمال ہم اور آپ کرتے ہیں ان اعمال کا جو بدلہ ہمیں دیا جائے گا، اللہ ایسے دینے کے لیے اپنے اوپر ذمہ داری عائد کر رکھا ہے گویا کہ اللہ کے اوپر وہ قرض ہو۔ اس لیے قرآن نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر بدلہ دے گا۔ ایک دو گے تو 700 گنا تک دے سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ ہماری بات سمجھ میں؟ اللہ نے اپنے محبت کے راستے کھول دیے قرآن و حدیث کے اندر، لہذا ہمارا آپ کا کام یہ کہ ہم ان راستوں پر چلیں۔ لہذا رمضان کی تیاری کے لیے پہلا کام جو میں نے بتایا آپ کو آج کی تقریر کے اندر، نماز کا اہتمام، دوسرا کام قرآن کریم کی تلاوت، اور تیسرا کام اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔